دہشت گردوں کے سہولت کار جنرل فیض امین، جنرل باجوہ اور جنرل ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک جو دہشت گردوں کے سہولت کار ان کو سزا ملے گی نہیں ملے گی، قوم کو سزا ملے گی۔ کل جو استحکام پاکستان آپریشن جملے سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پھر پختون اور بلوچ کی تباہی سے آئے گا۔ پچھلوں پہ عمل نہیں ہوتا، ڈرامہ بازیاں ختم نہیں ہوتی، آپریشن کے بعد آپریشن، ہر آپریشن میں طالب کو کوئی نقصان نہیں، دہشت گرد کو کوئی نقصان نہیں، قوم تباہ، علاقے تباہ، فوج کا کنٹرول، قدرتی وسائل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دن ایک لطیفہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی والے ناراض تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کو گلہ کیا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ وہ جواب میں مسلم لیگ والوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ ہم تو 47 سے اس 85% عوام کو ٹیکسز کے برمار میں لا لا کے ان کا خون چوس کے بجٹ کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ 15% کے جو خرچیاں ہیں ان کو پورے کریں، کہ ہم تو سب کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں۔ قربانیوں کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آئے ہم سے پوچھیں کہ قربانیاں کیا ہوتی۔ بات تو بجٹ تجاویز کی ہو رہی ہے۔ اس دن سوری میں ایک دفعہ بات کر چکا ہوں بجٹ پہ آلریڈی، لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ آج میں نے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ بجٹ کے لحاظ سے ایک ویسی لائٹر نوٹ پہ اس دن ایک لطیفہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی والے ناراض تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کو گلہ کیا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ وہ جواب میں مسلم لیگ والوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ یہ بجٹ جس طرح میں پہلے کہا ہے، اس کی عکاسی صاف واضح ہے۔ ٹیکسز بڑھا کے ہم کب تک اس ملک کو چلائیں گے؟ خدا را میں چاہوں گا کہ ہمارے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز نے شاید میرے تقریر کے نوٹس لیے ہوں کہ خرچیاں ختم کرنی ہوں گی۔ ایک جملہ ہے، انگریز سے بچی کچی خرچیاں، اور وہ بھی 15% عوام جو 15% پاکستانی ہیں، ان کو یہ خرچیاں ختم کر کے قربانی دینی ہوگی 85% عوام کے لیے۔ نہیں تو ہم تو 47 سے اس 85% عوام کو ٹیکسز کے برمار میں لا لا کے ان کا خون چوس کے بجٹ کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ 15% کے جو خرچیاں ہیں ان کو پورے کریں، کیونکہ ملک کا تو جو حشر نشر ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بجٹ سے سر تھوڑا ہٹ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا۔ کل ایک بہت بنیادی فیصلہ ہوا ہے۔ ادھر بی بی نے بات کی، اور بدقسمتی سے میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن مہاجر قومی موومنٹ کی سینیٹر اٹھ کے کہتی ہے کہ قوم پرستی پہ سیاست نہ کرو۔ قوم پرستی پہ کسی نے سیاست نہیں کرنی، لیکن آبویسلی کل جو استحکام پاکستان آپریشن ہمارے پاکستان میں لانچ ہوا ہے، تو اس جملے سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پھر پختون اور بلوچ کی تباہی سے آئے گا۔ کل استحکام پاکستان آپریشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری دیر میں ایک علاقہ ہے میدان، وہاں پہ کل کچھ ڈرامہ بازی ہو۔ یہ ڈرامہ بازی ہم بہت دیکھ چکے ہیں۔ کوئی 6 دہشت گردوں کو جیب سے نکال کے وہاں گرایا گیا، اور پھر پورے علاقے میں خوف اور ہراس اور ہیلی کاپٹرز گھوم رہے اور بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اگر آج کوئی آواز اٹھا رہے پختون قوم کے لیے، بالکل ہم ہر کسی کے تکلیف کے ساتھ ہیں۔ مہاجر کے ساتھ تکلیف ہے، ہم ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی قوم پہ تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں، ہمارے گلہ یہی ہے کہ ہم تو سب کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں۔ قربانیوں کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آئے ہم سے پوچھیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں۔ جنہوں نے ایک ایک دن میں
100 کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ملک کی خاطر، اس ملک کے امن کی خاطر، اس ملک میں جمہوری نظام کی خاطر، اس ملک کی قوم کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں میں جانیں نچھاور کی ہیں۔ آج آپریشن استحکام پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا ٹائم لوں گا، کیونکہ دہشت گردی پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی، تاریخ چپتی نہیں ہے۔ اور میں سیدھا اپنے نقطے پہ آؤں گا، اور میں آج ایک تیار سپیچ جو میں قصداً عملاً انگلش میں تیار کی ہے، کیونکہ چیئرمین صاحب اس خطے میں دہشت گردی، اس خطے میں دہشت گردانہ انداز اور دہشت گردانہ کردار جن لوگوں کا ہے جو ان کے سرپرست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی زبان میں بات کروں اور میں ان کو یہ بات پہنچاؤں۔ نہیں کوئی نہیں ہے، آپ ٹائم دیکھیں، اپنا ٹائم دیکھیں۔ 25 منٹ ہو گئے آپ کے، باقی اذان بھی ہو رہے اور ممبران نے بھی کرنا ہے اور وائنڈ اپ بھی کرنا ہے۔ جی 15 نہیں تو 2-3 ممبرز ہیں یہاں سے، وہ علامت صاحب ہے، اس نے بھی کرنا ہے، جان بولیدی صاحب نے بھی کرنا ہے۔ چلے آپ پلیز 1 منٹ، جی آپ ایک منٹ، جی ادھر ہی شروع ہو جاتا ہوں، چلیں ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں بنا ہے، نیشنل ایکشن پلان جس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ دیا ہے، نیشنل ایکشن پلان جس کو ملک کے ہر ادارے نے سپورٹ دیا ہے، جو پاک فوج کے بیٹھے ہوئے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، اس پلان پہ ابھی تک عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پچھلوں پہ عمل نہیں ہوتا، ڈرامہ بازیاں ختم نہیں ہوتی، آپریشن کے بعد آپریشن، ہر آپریشن میں طالب کو کوئی نقصان نہیں، دہشت گرد کو کوئی نقصان نہیں، قوم تباہ، علاقے تباہ، فوج کا کنٹرول، بھائی قدرتی وسائل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن اگر دہشت گردوں کے خلاف ہے تو کل جن لوگوں نے 102 دہشت گردوں کو سزا سے رہا کیا، کیا ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ان دہشت گردوں میں ہمارے سوات کا جس کو بچر آف سوات کہا جاتا تھا، مسلم خان، وہ ادھر تھا۔ ہمارا اے پی ایس کے واقعے میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا۔ 102 قیدیوں کو رہا جس نے کیا ہے، دہشت گرد ہائیسٹ جو وانٹڈ، ان کو رہا کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سہولت کار جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور اس سے شروع جنرل ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، ان کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ قوم کو سزا ملے گی۔ ہم اس آپریشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم دہشت گردوں کی سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن ہم ڈرامہ بازیاں نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر فیصلہ کرتی ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرے، گڈ اور بیڈ کے تمیز سے نکلے، ہر دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا زبان نہیں، اس کے خلاف کارروائی ہو، صحیح کارروائی ہو، یہ نہ ہو کہ دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں، وہ ان کے پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں آج بھی، اور قوم تباہی اور بربادی کے ساتھ۔